اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کرتی ہے ویسی ہیں، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں ویسی رہیں گی، جیسے کان وہ کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا وہ ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ظاہری حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی نے اضطراری رکھا ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری حسن و جمال پر آخرت میں نجات کا مدار نہیں رکھا کہ اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین و جمیل ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلال حبشی جیسا صحابی جو حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، مفلس و غریب کے ظاہری حسن و جمال اس کا کیا ہے، اس کا سراپا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کے اندر کوئی خوبی پیدا کر، ہاں اس کے باطنی کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ اگر تو اپنے اندر کو روشن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو روشنی والوں میں شمار۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ابو لہب کتنا خوبصورت حسین و جمیل کہ ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر اس کا نام ابو لہب بن گیا، یعنی شعلے کا باپ، یعنی جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے ایسے اس کا چہرہ حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا تھا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ رشتہ دار ہے، اس کو ایسا ظاہری حسن و جمال عطا کیا، لیکن باطن اس کا چونکہ سیاہ تھا، باطن میں کمال نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کی ہاتھ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ نام تو ظاہری حسن جمال، ظاہری خوبصورتی یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اضطراری کچھ نہیں ہوگا جیسا اللہ نے بنا دیا انسان یہ نام اس کائنات میں ہاں باطنی کمالات جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، گویا کہ اس کا بیج اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی استعداد میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اندر انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے باطنی کمال کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ روحانی کمالات کا تعلق اصرار کے ساتھ نہیں، اختیار کے ساتھ۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے اخلاق حسنہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کرتی ہے ویسی ہیں، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں ویسی رہیں گی، جیسے کان گویا کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا وہ ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور۔ یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ظاہری حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی نے اضطراری رکھا ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری حسن و جمال پر آخرت میں نجات کا مدار نہیں رکھا کہ اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین و جمیل ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلال حبشی جیسا صحابی جو حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، مفلس و غریب کے ظاہری حسن و جمال اس کا کیا ہے، اس کا سراپا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کے اندر کوئی خوبی پیدا کر، ہاں اس کے باطنی کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ اگر تو اپنے اندر کو روشن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کو روشنی والوں میں شمار کرنا۔ ابو لہب کتنا خوبصورت حسین و جمیل کہ ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر اس کا نام ابو لہب بن گیا، یعنی شعلے کا باپ، یعنی جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے ایسے اس کا چہرہ حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا تھا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ رشتہ دار ہے، اس کو ایسا ظاہری حسن و جمال عطا کیا، لیکن باطن اس کا چونکہ سیاہ تھا، باطن میں کمال نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب
کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، کہ اللہ نے ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، کہ میرے کہ اللہ ناموں پہ تبارک و القاب تعالیٰ نے اس کو جیسے دنیا میں دنیا کے ہلاک بادشاہوں میں القاب پہلے شمار ہوتے ہیں، تو ظاہری حسن جمال، ظاہری خوبصورتی، یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اضطراری ہے، اللہ کا نام لینے کی جیسا اللہ نے بنا دیا انسان ویسا۔ وہ کریم داتا ہے، ہاں، اس نے ہمیں کہہ دیا باطنی کمالات جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، گویا کہ اس کا بیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی استعداد میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اندر انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطنی کمال کو بڑھاتے جائے گا۔ تو گویا کہ روحانی کمالات کا تعلق اضطرار کے ساتھ نہیں ہے، اختیار کے ساتھ۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے اخلاق حسنہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہے ویسی ہے، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں ویسی رہیں گی، جیسے کان، گویا کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، وہ ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور۔ یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ظاہری حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضطراری رکھا ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ظاہری حسن و جمال پر آخرت میں نجات کا مدار نہیں رکھا کہ اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین و جمیل ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلال حبشی جیسا صحابی جو حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، مفلس و غریب، کہ ظاہری حسن و جمال اس کا کیا ہے، اس کا سراپا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کے اندر کی خوبی پیدا کر، ہاں اس کے باطنی کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر لیا کہ اگر تو اپنے اندر کو روشن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو روشنی والوں میں شمار کیا جائے۔ تو واقعی اہل دل اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ابو لہب کتنا خوبصورت حسین و جمیل کہ ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر کہ اس کا نام ابو لہب بن گیا، یعنی شعلے کا باپ، یعنی جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے ایسے اس کا چہرہ حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ رشتہ دار ہے، اس کو ایسا ظاہری حسن و جمال عطا کیا، لیکن باطن اس کا چونکہ سیاہ تھا، باطن میں کمال نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہلاک کیا۔ تو ظاہری حسن و جمال، ظاہری خوبصورتی، یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اضطراری ہے، جیسا اللہ نے بنا دیا انسان ویسا تاثیر ہے۔ ہاں، باطنی کمالات جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، گویا کہ اس کا بیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی استعداد میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اندر انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطنی کمال کو بڑھاتے چلے گا۔ گویا کہ روحانی کمالات کا تعلق اضطرار کے ساتھ نہیں ہے، اختیار کے ساتھ۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے اخلاق حسنہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کرتی ہے ویسی ہیں، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں ویسی رہیں گی، جیسے کان، اور کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور۔ یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے